إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنت بالله صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت ربوبیت اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام کی کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور پھر اس پوری کائنات کو رزق پہنچانے کا ذمہ اٹھایا. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں پیغمبر آخر الزماں سرور کونین تاجدار انبیاء سید الرسل سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و پاک۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انگنت لاتعداد سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین کرام پر، محدثین پر، مبلغین پر، ائمہ پر، ادیبوں پر، مصنفین پر، شہیدوں پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد اسلام میرے اور آپ حضرات تک پہنچا۔ حضرات، آج سے پچھلے ایک جمعہ قبل جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو پچھلے جمعہ میں کسی کے کہنے پر کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے بات کرنی پڑی۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ آج بھی گفتگو ہوگی، ان کی سیرت کے حوالے سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشرک گھرانے کے اندر ان کی ولادت ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر، ان کے دل و دماغ کو الوہیت توحید سے بھر دیا تھا۔ ان کا دل بچپن ہی میں سے کلمہ توحید کا پیغمبر تھا، پیغام دینے والا تھا، ترجمان تھا، کہ انہوں نے شروع ہی سے اپنے قوم والوں کو اور اپنے مشرک بابا کو توحید کی دعوت دینی شروع کی، توحید کی طرف آنے کے مواقع فراہم کیے۔ لیکن پھر بات یہاں تک پہنچی کہ نبوت ملنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی نصرت اور تائید کے ساتھ، نبوت کے ساتھ توحید کے پرچم کو بلند کیا، توحید کے علم کو لہرایا، توحید کے جھنڈے کو بلند کیا، تو پھر وقت کے بادشاہ نمرود نے بھی طرح طرح کی سزائیں دیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ یہ اس پیغام سے، اس دعوت سے ہٹ جائیں، اس کو چھوڑ دے، اس دعوت کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ملکہ توحید اس قدر پرعزم تھا، پختہ تھا، مضبوط تھا، پکا تھا کہ انہوں نے بڑی بڑی سزائیں برداشت تو کر لی، لیکن دعوت توحید کو پھیلانا نہیں چھوڑا۔ اسی حوالے سے آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے محض گفتگو ہوں گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا۔ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے عراق کو چھوڑا۔ جب بابا آزر اور فرعون اور قوم پر تبلیغ کی ہر حجت قائم ہو گئی، ہر طریقے استعمال ہو گئے، ہر طرح کا معاملہ ہو گیا، سارے کے سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو گئے، لیکن بات نہ بنی، تو اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ بنت ہاران اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو بعد میں اللہ رب العزت نے نبوت کے انتخاب سے نوازا، ان کو ساتھ لیتے ہیں اور عراق سے نکل جاتے ہیں، سفر کرتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح ترجمانی کی، انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منہج لے کر اپنے علاقے سے نکلے، یہ سوچ لے کر
کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے حکم سے جانے والا ہوں، اس کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اسے اور لوط کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ تو آپ دریائے فرات کے کنارے کنارے چلتے ہوئے حران تشریف لائے۔ حران شہر ہے، حران تشریف لائے، اور اہل حران پر بھی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی بات نہ بنی، لوگوں کو دعوت توحید دی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر سرزمین فلسطین پر جا پہنچے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس ٹکڑے پر برکت رکھی ہے، ہم نے اس ٹکڑے کو برکتوں سے نواز دیا ہے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، بیت المقدس۔ ارض فلسطین پر جا پہنچے، یہاں آپ نے گزران کے لیے، اپنے گزر بسر کے لیے بھیڑ بکریاں لیں، ان کو پالا پوسا، ان کی خرید و فروخت کی، تو اللہ رب العزت کی نصرت اور تائید کے ساتھ اچھا منافع انہوں نے وہاں پر کمایا، کاروبار کیا۔ لیکن پھر قحط سالی کی وجہ سے سبزہ ختم ہو گیا، تو بھتیجے لوط بن ہاران علیہ السلام کو جو پیغمبر بن چکے تھے اس وقت، اللہ رب العزت نے ان کی طرف پہلی وحی کر دی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی طرف پیغمبر بن چکے تھے، تو یہاں تبلیغ کے لیے چھوڑا اور پھر آپ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مصر کا فرعون، وہاں پر مصر کا ایک بادشاہ تھا، سنان بن علوان بھی اس کا نام آتا ہے تاریخ میں، اور سنان بن زکیون بھی آتا ہے۔ یہ بڑا عیاش تھا، یہ دیکھتا تھا جو بھی اس کی حکومت کی طرف آتا، اس کی سلطنت کی طرف آتا انسان، اگر وہ شادی شدہ ہوتا تو اس کی بیوی کو اپنے ساتھ عیاشی کے لیے لے جاتا، منگوا لیتا، اور صرف اس کا ایک قاعدہ تھا کہ میں نے لوگوں کی صرف اور عیاشی کرنی ہے تو صرف اور صرف لوگوں کی بیویوں کے ساتھ، کوئی کہہ دیتا یہ میری بہن ہے تو اسے چھوڑ دیتا، اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ سارہ بنت ہاران اپنی بیوی کو لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصر کے فرعون کو پتہ چلا، سنان بن زکیون کو، کہ ایک خوبصورت مرد مصر کے اندر داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیوی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بھی بڑی حسین و جمیل ہے۔ تو اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا کہ جاؤ اس مرد کو بلا کر لاؤ، اسے کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہمارے محل میں آ جائے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس واقعے کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود السلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے خبر ملی کہ ایک شخص مصر کے اندر داخل ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی خوبصورت حسین و جمیل ایک عورت ہے۔ تو اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا، آدمیوں کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ جب بلانے کے لیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے بارے سنا ہوا تھا کہ یہ اس قدر عیاش ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے اسلامی بھائی چارے کو بتاتے ہوئے کہ اس کے ساتھ فحاشی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو، کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، لگتا نہیں تمہاری بہن ہے۔ وہ پھر بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ادھر سارہ بنت ہاران سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، بادشاہ کے قبضے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر اکیلے کھڑے ہیں تو کائنات کے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے، تیرے حکم کے تحت، تیرے حکم سے، تیرے کہنے پر ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تیرے راستے پر نکلے ہیں، تیرے کہنے پر، تیرے کام کے لیے۔ تو اب
تو نے ہی ہماری عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت سارہ بنت حاران بادشاہ کے قبضے میں، باہر جناب خلیل اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ بادشاہ سارہ بنت حاران کی طرف بڑھا، ہاتھ کو آگے بڑھایا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ہاتھ کو فالج ہو جاتا ہے، اور پھر سارہ بنت حاران سے کہتا ہے بادشاہ کہ تو دعا کر اپنے خالق سے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ بنت حاران دعا کرتی ہیں، ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا ہاتھ بڑھانے لگتا ہے تو اس ہاتھ کو فالج ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ رک جاتا ہے، جیسے کوئی اس ہاتھ کو پکڑ لے، ہاتھ آگے نہیں بڑھتا۔ پھر دعا کرتا ہے کہ تو اپنے خالق سے دعا کر، اپنے معبود سے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے دعا کر کہ میرا یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد میں تیرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہیں کروں۔ وہ دعا کرتی ہیں، وہ بادشاہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے نوکروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ کس قسم کے آدمی کو، کس قسم کے انسان کو تم لے آئے ہو؟ یہ مجھے کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو مجھے کوئی سرکش جن لگتا ہے۔ لیکن جب حضرت سارہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں نے، بادشاہ کہتا ہے میرے پاس کوئی بھی عورت آتی ہے میں اس طرح کی حرکت کرتا ہوں، لیکن تیری طرف میرا ہاتھ کیوں نہیں بڑھا؟ مجھے بتا تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ جو تیرے ساتھ شخص آیا تھا وہ اتنا خوبصورت داڑھی والا حسین و جمیل، وہ کون ہے؟ تو حضرت سارہ بنت حاران سارا واقعہ بتاتی ہے کہ میں مصر سے، ہم کیسے عراق سے نکلے اور کس لیے نکلے، ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، کہ دعوت توحید کے لیے ہم اللہ رب العزت کی پہچان کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اس کی حفاظت کے ساتھ، لہذا اسی نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اب بادشاہ بڑا لطف اندوز ہوا یہ واقعہ سن کر، اور یہ بندگی دیکھ کر کہ میں اس کی طرف میرا ہاتھ شیطانیت والا بڑھ نہ سکا، یہ بندگی دیکھ کر اللہ رب العزت کی اس عورت کے اندر بڑا جو ہے نا خوش ہوتا ہے، اور ساتھ میں ان کو جانے کی اجازت بھی دیتا ہے، کچھ ساز و سامان بھی دیتا ہے سفر کے لیے، اور ساتھ میں ایک عورت کو دے دیتا ہے، ہاجرہ نامی عورت، کہ یہ تم اپنی غلامی کے لیے رکھ لو، یہ تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ بادشاہ کی بیٹی۔ اب سارہ بنت حاران جب باہر آتی ہیں محل سے، دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حالت نماز میں ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حالت نماز میں ہی اشارہ کرتے ہیں ہاتھ سے، کیا خیریت ہے، کوئی معاملہ تو نہیں بنا؟ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں خیریت ہے۔ تو حضرت سارہ کہتی ہیں جی الحمدللہ، اللہ کے فضل سے کوئی ایسی حرکت نہ کر سکا جو اس کے من میں تھی، اور ساتھ میں اس نے جانے کے لیے ہمیں یہ ایک ملازمہ دی ہے، ہاجرہ نامی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ بنت حاران اور ساتھ میں ہاجرہ نامی عورت کو لے کر دوبارہ پھر مصر میں آ جاتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مصر میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کو خبر ملتی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو خبر ملتی ہے کہ یہ دوبارہ مصر میں آ گئے ہیں۔ وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک وحی نازل ہوتی ہے، حکم ملتا ہے کہ ختنہ کروا لیجئے۔ وہاں پر ختنے کا حکم آیا کہ ختنہ کروا لیجئے، جسے آج کل ہم بھی کرواتے ہیں، اسلام کا ایک شعار ہے، حکم ہے، اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنۃ بالقدوم، کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت کا حکم کیا کہ جی اپنا ختنہ کروائیے۔ تو انہوں نے ختنہ کروایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ بنت حاران نے دیکھا کہ یہ ایک نوجوان عورت ہے گھر کے اندر، تو شیطان کسی بھی وقت غالب آ سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ میں شک و شبہات سے دور رہوں، اور اپنے خامد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی حفاظت کے لیے اجازت دی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ اب 80 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا تو اللہ رب العزت سے دعائیں، جیسے ہر باپ کرتا ہے جس کے پاس اولاد نہ ہو اور جس کے پاس ہو بھی، اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح بیٹا دے، مجھے نیکوکاروں میں سے ایک بیٹا دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کی طرف سے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا۔
اور اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اندر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 برس میں بچے کی خوشخبری سنائی. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے ایک بردبار بچے کی، ایک ذہانت والے حکمت والے بچے کی، ایک نیک صالح بچے کی بشارت اپنے بندے کو سنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچے کی ولادت کی خبر دی. بچہ ہوا، اس کا نام اسماعیل رکھا. اب پھر اسماعیل علیہ السلام حاجرہ کے پیٹ میں سے تھے، امی حاجرہ کے پیٹ میں سے تھے. بیٹا ہونے کی وجہ سے، اولاد ہونے کی وجہ سے زیادہ الفت حضرت حاجرہ کے ساتھ، وقت زیادہ حضرت حاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت سارہ بنت حاران کو یہ جیسے آج کل ہر گھر میں ایسا معاملہ بنتا ہے، کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرے ساتھ جو زیادہ پہلے وقت ہوتا تھا وہ آج کل حضرت حاجرہ کے ساتھ. تو گھر میں تھوڑا سا نا تضاد آنے لگا، اختلافات پڑنے لگے. تو اپنے خاوند کو کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں اسے مجھ سے دور لے جائیں. اللہ رب العزت بھی حکم دے دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، حاجرہ کو لیں، اپنے بیٹے کو لیں، جا کر ایک حرمت والے شہر میں چھوڑائیں، مکہ شہر میں چھوڑائیں عرب کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ وضاحت ہوئی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ رب العزت کے کہنے پر اپنی بیوی حاجرہ اور ننھے سے بچے کو جو ابھی دودھ پیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور مکے میں چھوڑاتے ہیں ایک حرمت والے گھر کے اندر. یہ بات بتلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ تعمیر کرنے سے پہلے بھی خانہ کعبہ کہاں پر موجود تھا؟ مکے کے اندر. حرمت والے گھر کے پاس چھوڑائیں، پہاڑوں کے درمیان، وہاں پر نہ کوئی پانی، نہ کوئی بات، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی رزق نہیں، دور دور تک صحرا ہے، نہ سرسبزہ اگانے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ ایسی زمین ہے جہاں پر کوئی ایسی چیزیں اگیں کہ جس سے لوگ اپنا پیٹ پال سکیں. اور دور دور تک کوئی انسان، کوئی جن و بشر، کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی انسان. بے آب و گیا وادی میں کے جہاں پانی بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور دور دور تک کوئی انسان بھی نہیں ہے، کوئی بشر بھی نظر نہیں آتا جو مدد کے لیے پہنچ جائے یا جو ساتھ میں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے پہنچ جائے. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے حکم کے ساتھ میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے حکم کے ساتھ میں نے حرمت والے گھر کے پاس اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اور ایسا گھر ہے کہ جہاں جس کے پاس کوئی کھانے پینے کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو ایسا کر اے اللہ، ان کو دونوں کو نمازی بنا، لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اور کچھ لوگوں کے دل اس علاقے کی طرف پھیر دے تاکہ اس علاقے میں آ کر کچھ لوگ آباد ہو جائیں اور ساتھ میں ان کا بھی گزر بسر اچھا ہو جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کر جانے لگتے ہیں تو حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں اے اسماعیل کے ابا جان، جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس وادی کے اندر جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ دور دور تک کوئی انسان نظر آتا ہے، چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، چہرہ دوسری طرف ہے. دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. چوتھی مرتبہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں اس وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ راضی خالق کائنات ہے، ہم اس کے حکم پر ہیں، پھر ہم اس کے ذمہ پر ہیں، آپ چلے جائیے، کوئی بات نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. دور جاتے ہیں، جہاں سے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں نظر نہیں آتے، وہاں پر کھڑے ہو کر پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کرنا.
دعا کر کے چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں، پانی میسر نہیں، کچھ دیر کے لیے دودھ پلاتی ہیں، پانی ملتا نہیں ہے۔ جب ماں پانی نہ پیے تو بچے کو کیا دے؟ دودھ ختم ہو گیا، سارے معاملات ختم ہو گئے، بچہ بھوکا پیاسا رو رہا۔ حضرت حاجرہ دل کے اندر ممتا تڑپ رہی ہے، اور رحمت کا جو اللہ رب العزت نے ایک حصہ ماں کے اندر رکھا ہے وہ تڑپ اٹھا۔ بیٹے کے آنسو دیکھ کر رہا نہیں گیا، اٹھتی ہیں، ساتھ میں ایک پہاڑی ہے صفا، وہاں پر جاتی ہیں پانی کی تلاش میں، اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دور دور تک دیکھتی ہیں، کوئی انسان کوئی بشر نظر نہیں آتا۔ دل میں یہ خیال ہے کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا، اس سے جو ہے نا وہ مدد مانگ لیں گے، اس سے پانی مانگ لیں گے۔ پھر صفا سے مروہ پر جاتی ہیں، 7 چکر صفا سے مروہ، یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان میں یہ واقع تھی۔ دونوں پہاڑیوں پر 7 مرتبہ جاتی ہیں، تو ان پہاڑیوں پر جا کر دیکھتی ہیں کہ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی پانی کے لیے نظر نہیں آتا، کوئی انسان کوئی بشر نظر نہیں آتا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی یہ تڑپ، ان کا یہ تڑپنا، ان کی یہ بھاگ دوڑ اللہ رب العزت کو اپنے بیٹے کے لیے اس قدر پسند آئی، ماں کی ممتا تڑپتی ہوئی اس قدر پسند آئی کہ کائنات کے رب نے ان کی یہ 7 چکر جو ہے صفا مروہ سے، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اللہ رب العزت نے اسلام کے سب سے بڑے ایک حصے، سب سے بڑے ایک شعائر حج جو فرض کیا گیا ہے ہر استطاعت کرنے والے پر، اللہ رب العزت نے اس حج کا ایک حصہ بنا دیا۔ اس کے بغیر حج نامکمل ہے۔ کیا پسند کیا آیا اس عورت کے اندر، اس نیک صالحہ عورت کے اندر کہ جس کی یہ باغ دوڑ کو کائنات کے رب نے ایک شاعر کا حصہ بنا دیا؟ اور ایک چیز تھی کہ اس نے جاتے وقت اپنے خامد سے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کے حکم پر ہم یہاں ہیں تو پھر آپ چلے جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اوپر ہمارا خالق ہے۔ اس عورت کی یہ تڑپ، اس عورت کی یہ تعلیم، یہ تربیت اللہ رب العزت کو بڑی پسند آئی، یہ قربانی بڑی پسند آئی۔ آج اگر ہماری عورتیں ایسی ہو جائیں کہ جتنا اللہ رب العزت دیتا ہے اس پر اگر زندگی بسر کرنے کی عادی ہو جائیں، گزر بسر کرنے کی عادی ہو جائیں، الحمدللہ کے لفظ اپنی زبان پر لے آئیں، تو کائنات کے رب کی قسم ہے ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے کبھی بھی ایمان اور اسلام سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ سب سے پہلی ایک انسان کی اگر درسگاہ ہے تو وہ عورت، سب سے پہلی تربیت حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دی۔ اسی طرح اب وقت آ گیا آزمائش کا، ایک بہت بڑی آزمائش کا۔ یہ دوسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر میں، نشیب و فراز میں یہ دوسری بڑی آزمائش ہے۔ خواب آتا ہے، خواب آیا کہ ابراہیم جاؤ مکے کی وادیوں میں اور اپنے خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹے کو ایک میدان میں لا کر اس کے گلے پر، اس کی گردن پر چھری چلا دو، اس کو قربان کر دو ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت نے ذہن کے اندر یہ الہام ڈالا۔ 3 دن یہ خواب آیا، جاتے ہیں مکے کی وادیوں میں، بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا آپ سننے سمجھنے لگ پڑا، بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے کہ اللہ کے حکم سے مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا ہوا ہے، 3 دن یہ خواب آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ربی هب لی من الصالحین، یہ دعا کیا کرے اللہ رب العزت، اللہ کی قسم ہے نیک صالح بیٹا عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کر کر کے کہ اللہ بیٹا دے، نیک صالح بیٹا دے، یہ دعائیں کر کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا تھا۔ پھر اللہ نے نیک بیٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے 3 دن رات کو خواب آیا کہ میں تجھے ذبح کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا منو ذبح کر کی گل خیر منو، میں ہی کیوں، یہ نہیں کہا ابا جان اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے تو میری جان حاضر ہے، میری جان حاضر ہے، میں اپنی گردن آپ کے سامنے بچھانے کے لیے حاضر ہوں، گردن کٹوانے کے لیے حاضر ہوں اگر خالق کائنات کا حکم ہے۔ یہ دیکھیے نیک صالح اولاد اللہ رب العزت کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب میدان میں آ جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، چھری چلانے لگے، ایک لمبا یہ واقعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس قدر یہاں تک اپنے نبی کو امتحان میں پاس کر دیا
کہا کہ ابراہیم ٹھیک ہے، ہم نے تیری محبت، تیری تڑپ ہمارے لیے دیکھ لی ہے۔ اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈا بھیج دیا، اس کو وہ ذبح کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچایا اور ساتھ میں اپنے نبی کو خلیل اللہ کا تمغہ بھی دیا۔ محبت کو بھی پہچانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت کے ایک اشارے پر، اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے جان سے عزیز وہ بیٹا جس کو دعائیں کر کر کے مانگا تھا، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا اللہ میں نے تجھ سے دعائیں کر کر کے 80 سال 86 سال تجھ سے دعائیں کر کر کے تجھ سے بیٹا لیا، اب تو کہتا ہے اس کو ذبح کر دے۔ یہ نہیں سوچ آئی دل میں، یہ خیال نہیں آیا دل میں، یہ خیال تھا کہ خالق کائنات کا حکم ہے، اس نے دیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے واپس دو۔ چلے گئے میدان کے اندر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اللہ رب العزت کے حکم پر۔ تو پھر کائنات کے رب نے اپنے نبی کو اس امتحان میں پاس کیا اور ساتھ میں آگے انعام کیا دیا؟ حضرت سارہ بنت حاران جن میں سے اولاد نہیں تھی، اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک بیٹا دیا اسحاق نام سے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، وَمَا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ مِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ کہ ہم نے اپنے نبی کو آزمانے کے بعد یہ انعام دیا کہ ہم اس کو خوشخبری دیتے ہیں اسحاق کی، اس کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور ساتھ میں یہ بشارت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرف سے دی کہ فرشتے اجنبی انسان کے بیس میں آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا، انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، یار کچھ مہمان آئے ہیں، کچھ کھا بھی نہیں رہے، پریشان ہو گئے کہیں یہ کوئی غلط لوگ نہ ہوں، مجھے نقصان نہ پہنچانے آئے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ گھبرائیے مت، هل اتاك حديث ضعيف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیہم قال الا تأکلون فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیہم فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیے مت، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں خوشخبری دینے آئے، ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ اس طرح اس واقعے کا ذکر کیا، نقل کیا قرآن مجید کے اندر، کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کے بعد آئی؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے اسلام کہا، اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے قریب کیا، کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا مت ڈرو، انہوں نے کہا اسے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کچھ کھا نہیں رہے، کچھ ویسے کہ لوگ رہا ہوں مجھے نقصان نہ پہنچانا۔ انہوں نے کہا ڈرو مت، ہم تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کے طور پر ایک علم والے، ایک اور صالح بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کا نام اسحاق ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ہمیں یہ سیرت کیا، یہ سفر کیا درس دیتا ہے، کس چیز کا درس دیتا ہے؟ میں آپ حضرات کے سامنے وہ 3-4 باتیں رکھ کر اپنی بات کو مکمل کروں۔ یہ سارا کا سارا واقعہ ہمیں جو بتلا رہا ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں آؤ تو کائنات کے رب کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، سفر پر ہیں، ساتھ میں اپنی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیوی ہے، وقت کا بادشاہ جو ہے وہ اپنی تابڑ توڑ کوششوں میں لگا ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کروں گا، لیکن تنہا چھوڑ دیا اپنی بیوی کو، بیوی تنہا ہے، بادشاہ کے قبضے میں ہے، مشکل بہت بڑی ہے کہ وقت کا بادشاہ اس کے سامنے کیسے سینے کو توڑے، کیسے اس کا مقابلہ کریں، بڑی اس کی فوج ہے۔ لیکن وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے رب کے سامنے سر کو جھکا کر اللہ رب العزت سے نصرت اور تائید مانگ کر یہ واضح کیا کہ جتنی بھی بڑی مشکل ہو
جتنی بھی بڑی کوئی آفت ہو، جتنی بھی کوئی تکلیف ہو، اس کے اندر اگر کوئی ذات کام آ سکتی ہے تو وہ کائنات کے رب کی ذات کام آتی ہے۔ ہر مشکل کا کشا اللہ ہے، ہر مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دور کیا، بادشاہ کے ہاتھ نہ بڑھ سکے، اللہ رب العزت نے دونوں ہاتھوں کو فارغ کر دیا، نہ بڑھ سکے اما سارہ بنت حاران کی طرف۔ دوسری بات، دعا کرتے تھے کہ اللہ نے ایک صالح بیٹا دے۔ ہمیں بھی یہ درس دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی اولاد کی مانگ کرو، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں اولاد دے، نیک صالح اولاد دے، نیک صالح اولاد دے۔ دل میں یہ سوچ رکھو کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، ہم اپنے بیٹے کو تیرے راستے پر بھیجیں گے، میدان جہاد کے اندر بھیجیں گے، یا تیرے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجیں گے، پھر دیکھنا اللہ رب العزت تمہیں کتنے حسین و جمیل سیرت اور صورت والے بچے کی بشارت ہے۔ سیرت اور صورت والا بچہ آپ کو دیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ رب العزت سے نیک صالح اولاد مانگو، جب بھی مانگو تو کائنات کے رب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے روپ کے اندر، ان کی شکل کے اندر ایک مایاناز بچہ دیا، اور ایک ایسا بچہ دیا، ایک ایسی اولاد دی کہ جس کے اندر سے سید الرسل، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نسل سے، ان کی نسل سے صرف ایک ہی نبی آئے، وہ ہمارے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح تیسری بات، بیوی نیک صالح ہونی چاہیے، بیوی نیک صالح ہونی چاہیے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے دیے ہوئے پر صبر و شکر کرنے والی ہونی چاہیے۔ یہ بات اس واقعے نے ثابت کروائی ہے کہ اگر عورت کائنات کے رب کے حکم کے تابع ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کا دوڑنا، اس کا صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک حج کے اندر، حج کے رکن کے اندر شامل کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو کیوں نہ ہمارے زمانے میں بھی ہماری عورتیں بھی نیک صالح ہو جائیں، ہم بھی ان کو دین کی تبلیغ دیں، ہم بھی ان کو دین کی تربیت دیں، تاکہ ہمارا معاشرہ دین کی راستے پر آ جائے، تاکہ ہمارا گھر اسلام کے تابع ہو جائے، تاکہ ہمارے گھروں سے بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے علماء کرام نکلیں، بڑے بڑے مجاہدین اعظام نکلیں۔ یہ عورت ایک سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ تیسری بات، ایک ہر مشکل میں کام آنے والی ذات اللہ کی ہے، اور دوسرا کہ بیٹا جب بھی مانگو، اولاد جب بھی مانگو، نیک صالح مانگو۔ تیسری بات یہ کہ عورت نیک صالح ہونی چاہیے تو اللہ رب العزت بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بیٹا فرما بردار ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی جان قربان کر دینے کا دعویٰ کیا۔ تو آئیے ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری سیرت کو دیکھتے ہوئے، اس پوری ان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، تاکہ ہمارے گھرانے بھی صلحاء کے اندر شامل ہو جائیں، نیک صالح لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں، تاکہ ہمارے ناموں کے آگے بھی جنتیوں کا لیبل لگ جائے۔ ہم بھی اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔